ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ حج کرنے گئے تو شیبی خاندان جو ہے، شیبی خاندان، کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے نا وہ شیبی خاندان کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو کعبۃ اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ تو اس وقت ابو طلحہ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے خاندان میں آ رہی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو انہوں نے آقا کے حوالے کر دی، ابھی آپ ہی مالک ہیں، مکہ مکرمہ کے آپ ہی مالک ہیں۔ چابی ان کے خاندان سے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے کر پھر ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا یہ لو ابو طلحہ، قیامت تک، عثمان بن طلحہ میرے خیال میں ان کا نام ہے، یہ قیامت تک شیبی خاندان سے تھے، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی شیبی خاندان کے اندر وہ چابی چلی آ رہی ہے، کعبۃ اللہ کی چابی۔ اب ہمارے ایک بزرگ گئے، انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کا جو چابی سنبھالنے والا آدمی تھا اس سے اچھا تعلق قائم کیا۔ تعلق قائم کرنے کے بعد ان سے کہا بھائی میرا ایک کام ہے، آپ یہ کر دیں۔ جب دوستی اچھی ہو گئی نا، انہوں نے کہا ابھی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو تلوار ہے نا، تلوار کعبۃ اللہ کے لیے لوگ نذرانے دیا کرتے تھے نا، اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے، تو کہا کہ یہ جو ہے نا تلوار یہ نذرانے کے طور پر قبول کر لیں اور اپنے خاندان کو وصیت کرتے آئیں، یہ میری تلوار حضرت امام مہدی تک پہنچا دینا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور حجر اسود کے درمیان جو ہے اس کے ساتھ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور امام مہدی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولیں گے، وہاں سے جو خزائن ہیں یا جو چیزیں ہیں اور جو ہدایہ ہے وہ لے کر لشکر اسلام کے اوپر خرچ کریں گے اور دجال کے ساتھ مقابلے کے لیے جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت امام مہدی نے تو آنا ہی آنا ہے، اور امام مہدی نے دروازہ بھی کھولنا ہے، اور ہماری طرف سے امام مہدی کو یہ ہدیہ پیش ہو جائے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ لڑیں، ہماری تلوار استعمال ہو اور ہمیں اللہ ثواب دیں۔ دیکھو کہاں عقل پہنچی۔ تو عقل معاد جتنی بھی اللہ والے گزرے ہیں اور جتنی بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ اسی سوچ کے اندر رہتے تھے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکیں۔ تو عقل ہی اگر آدمی کے پاس نہیں ہوگی تو اپنے اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقل رأس دینی، عقل جو ہے میرے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دین کے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔